السلام علیکم، میں ہوں سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ آج 12 فروری ہے اور جمعے کا دن سن 2021۔ جس خبر پہ میں بات کروں گا وہ اس کا بڑا گہرا تعلق ہے شریف خاندان سے، اور پچھلے دنوں آپ نے سنی ساری گفتگو ڈیلی میل کے حوالے سے، جو ایک خبر تھی ڈیلی میل میں جس میں یہ الزام لگایا گیا تھا کہ جو برطانیہ سے اربوں روپے کی جو امداد آئی ہے پاکستان میں، وہ اس کو صحیح طور پہ لگایا نہیں گیا، اس میں کرپشن ہوئی ہے اور بہت سارا حصہ اس کا پھر لندن واپس پہنچا، اور یہ الزام لگایا گیا تھا شہباز شریف صاحب پر، ان کے جو داماد ہیں ان پر، اور علی عمران پر یہ الزام لگایا گیا تھا۔ اس خبر پر شہباز شریف صاحب نے لندن میں ایک دعویٰ بھی کیا لندن کی عدالت میں، اور پچھلے 5-7 دن پہلے یہ خبر آئی وہاں سے جس میں نون لیگ نے یہ دعویٰ کیا کہ لندن کے اس اخبار نے بری کر دیا ہے شہباز شریف صاحب کو کرپشن کے چارجز سے، اور یہ ایک بہت بڑی فتح ہوئی ہے، اور اس میں انہوں نے عمران خان پر، شہزاد اکبر صاحب پر، پاکستان کے جو حکام ہیں ان پر نون لیگ نے بڑا شدید الزام لگایا کہ یہ کریکٹر اسیسینیشن میں ہیں۔ میں نے پہلے بھی اپنی ویڈیو میں یہ بات بتائی تھی کہ لندن کی عدالت میں در حقیقت صرف یہ ہوا تھا کہ ایک چیز کا تعین ہو گیا، اور عدالت نے یہ کہا کہ خبر دیکھ کر تو یہ اندازہ ہوتا ہے، یہ کنفرم ہوتا ہے کہ شہباز شریف صاحب کی بے عزتی ہوئی ہے، یہ خبر ان کے خلاف ہے، جس سے ان کی عزت پر فرق پڑا ہے۔ اب اس کی سماعت ہوگی اور اخبار اس کا ثبوت دے گا کہ جو انہوں نے الزام لگایا، جو انہوں نے بات کی، کیا وہ سچ تھی؟ اگر سچ تھی تو اس کے لیے ایویڈنس ہوگا جس کو وہ دیں گے۔ اب بیچ میں یہ خبر آئی ہے کہ یہ جو سارا الزام تھا جو ڈیلی میل کے رپورٹر ڈیوڈ روز نے لگایا تھا شہباز شریف صاحب پر، اس معاملے کی برطانیہ کی پارلیمنٹ کی ایک کمیٹی اس کو ری انویسٹیگیٹ کر رہی ہے، اس کی تحقیقات کو شروع کر دیا گیا دوبارہ سے، اور 1 اپریل تک وہ جو کمیٹی ہے جس کو کہا جا رہا ہے کہ یہ سلیکٹ کمیٹی ہے یو کے کی پارلیمنٹ کی، اس کے 11 ممبر ہیں، اور اس کی جو قیادت ہے، اس کی جو سربراہی ہے، وہ سارا چیمپئن ان کی ایک رکن ہے، وہ کر رہی ہیں۔ پہلے یہ جو کمیٹی تھی اس نے یہ اس معاملے کی تحقیقات کی، لیکن کیونکہ برطانیہ میں الیکشن آ گئے تھے اور وہاں پر وہ پارلیمنٹ ڈیزالو ہو گئی تھی، تو یہ کمیٹی جو ہے یہ اپنا کام نہیں کر سکی، اور اب اس نے اپنا کام دوبارہ شروع کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اس سے پہلے جو ایویڈنس کلیکشن تھی، اورل ایویڈنس جو تھی، وہ نہیں حاصل کیے تھے کمیٹی نے، لیکن اب یہ اورل ایویڈنس بھی لے گی، تحقیقات بھی کرے گی۔ میں اس کو آپ کا سکوپ بتا دیتا ہوں جس سے یہ بات تو بالکل سامنے ہے کہ اگر اس کمیٹی کی فائنڈنگ میں یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ فنڈز مس اپروپریٹ ہوئے، ان کا ناجائز استعمال ہوا اور اس سے پاکستان کو کوئی فائدہ نہیں ہوا، تو ایک تو یہ جو بہت بڑی اماؤنٹ ہے، تقریباً 300 ملین پاؤنڈز جسے کہا جاتا ہے، یہ جو پاکستان کو اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ افیکٹو نہیں اور یہاں پر بے ایمانی میں وہ پیسے چلے جاتے ہیں، تو ایک تو یہ امداد بھی رکے گی پاکستان کی۔ اور دوسرا، ڈیلی میل کی جو خبر ہے، ڈیلی میل کے پاس بہت بڑا ایک ایویڈنس آ جائے گا جو شریف خاندان کے خلاف ہوگا۔ تو شہباز شریف صاحب جب وزیر اعلیٰ تھے تو نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے، تو یہ ساری کہانی جو ہے جو ابھی پچھلے دنوں جس طریقے سے نون لیگ نے خوشی کے شادیانے بجائے اور یہ تاثر دیا کہ وہ بالکل اس مقدمے سے شہباز شریف صاحب صاف ہو گئے ہیں، پاک ہو گئے ہیں، اور حکومت کو منہ کی کھانی پڑی ہے، یہ کہانی الٹی ہو جائے گی۔ جس طرح پاناما پیپرز میں سپریم کورٹ میں پہلا فیصلہ آیا اور مٹھائیاں کھائی گئیں، پھر جب JIT بنی اس کی فائنڈنگ آئی تو اس میں نواز شریف صاحب ڈسکوالیفائی ہوئے، تو وہ کہانی جو تھی بڑی الٹی پڑی۔ تو اگر یہ کوئی ایسی بات ہوئی تو پھر یہ کہانی الٹی پڑ سکتی ہے۔ اب 1 اپریل تک یہ ہوگی۔ اب میں تھوڑا سا آپ کو کچھ اور فیکٹس میں آپ کو بتاتا ہوں۔ دیکھیں ہمارے سیاستدان کتنے کیلس ہیں، کتنے بے رحم ہیں، ان کو پاکستان کے عوام کی جو حالت زار ہے اس پر کبھی کوئی رحم نہیں آیا، اور انہوں نے اپنا مال بنانے کا سلسلہ جاری رکھا ہے۔ لیکن جو دوسری قومیں ہیں جن کو ہم غیر مسلم کہتے ہیں،
اور یہ بھی ٹھیک ہے کہ وہ اپنے مفادات کے تحت ہمیں بہت نقصان بھی پہنچاتے ہیں. مثلا برطانیہ نے الطاف حسین کو رکھا ہوا ہے, اور بھی بہت سارے جو بلوچستان میں KPK میں جو لوگ دہشت گردی میں ملوث ہیں, جو گروپس, ان کو بھی ساتھ رکھا ہوا ہے. پاکستان کی فوج جتنا مرضی کام کرے دہشت گردی کے خلاف, یہ سارا ویسٹ ڈو مور کہتا ہے, لیکن ایک جگہ پر ہمیں جہاں پر وہ یہ فنڈز دے رہے ہیں وہ بھی نظر آتا ہے کہ وہ پاکستان کے عوام کی جو حالت زار ہے, جو عام آدمی کی, اس پر کچھ تھوڑا درد دل وہ رکھتے ہیں. اب یہ جو انہوں نے فیکٹس بتائے ہیں, ہمیں کبھی نیشنل میڈیا نے یہ بات نہیں بتائی. یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی جو پاپولیشن ہے وہ آپ یہ دیکھیں کہ تھرڈ, یعنی جو پاکستان کی آبادی کا تیسرا حصہ ہے وہ غربت کی لکیر سے نیچے وہ زندگی گزار رہے ہیں, غریب ہیں, انتہائی غریب ہیں. اس لیے برطانیہ ان کو یہ مدد دیتا ہے, اور یہ تقریباً 60 ملین لوگ ہیں. اچھا, پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ تقریباً 2.5 کروڑ بچے جو ہیں پاکستان کے, 2.5 کروڑ بچے وہ اسکول نہیں جا سکتے, اس لیے کہ ان کے والدین انہیں سپورٹ نہیں کرتے. وہاں پر اگر وہ انہیں بھیجنا بھی چاہیں تو اسکول نہیں ہے. پرائیویٹ اسکولوں کو بھی آپ ملا لیں, سرکاری اسکولوں کو بھی آپ ملا لیں, تو بھی 2.5 کروڑ بچے ایسے ہیں جن کے لیے اسکول نہیں ہیں. اب آپ یہ اندازہ لگائیں کہ ہمارے ملک میں جو ہمارا فیوچر ہے, جو ہمارا مستقبل ہے, ہمارے حکمرانوں کو کوئی اس کی پرواہ نہیں ہے. ہمارے نیشنل میڈیا پہ دیکھیں اس حوالے سے کوئی بات نہیں آتی, لیکن برطانیہ ہمیں تقریباً 300 ملین پاؤنڈ دیتا ہے ہر سال, اور وہ اس لیے کہ ہم اپنے بچوں کے لیے تعلیمی ادارے بنا سکیں. پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ 11 میں سے ہر 11 میں سے ایک بچہ اپنی زندگی کا سال پورا ہونے سے پہلے بیماری کی وجہ سے مر جاتا ہے. ہر 11 جو بچے پیدا ہوتے ہیں ان میں سے ایک بچہ. پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ جو پاکستان کے جو بچے ہیں 40% جو بچے ہیں, یعنی اگر 100 بچے پیدا ہوئے تو ان میں سے 40 بچے ایسے ہیں جن کی سٹنٹڈ گروتھ ہوتی ہے, جس سے مراد یہ ہے کہ جو ان کو خوراک چاہیے وہ خوراک ان کے لیے نہیں ہے, جو دودھ انہیں چاہیے وہ ان کے پاس نہیں ہے. تو وہ جو بڑے ہوتے ہیں تو ان کی گروتھ میں کمی رہنے کی وجہ سے وہ بچے ایسے ہیں کہ جنہیں ہم ڈس ایبل چائلڈ کہتے ہیں, یعنی وہ بچے پوری طرح صحت مند نہیں ہیں. اب آپ دیکھیں 40% جو ہماری آنے والی نسل ہے وہ بیمار ہے, وہ صحت مند نہیں ہے, انہیں ہینڈی کیپ ہم کہتے ہیں کہ وہ معذور بچے ہوں گے, ان کی جو گروتھ ہے وہ سٹنٹڈ ہے, یہ یونائٹڈ نیشن کہہ رہی ہے. اور اس چیز کو اوور کم کرنے کے لیے برطانیہ وہ 300 ملین پاؤنڈ ہمارے بچوں کی ایجوکیشن کے لیے, ہماری خواتین کے علاج کے لیے, ہمارے تمام جو اس طرح کے معاملات ہیں اس کے لیے وہ دیتے ہیں. اور ہمارے حکمران اتنے ظالم ہیں کہ اس میں سے بھی پیسے کماتے ہیں, اور جو ڈیلی میل کی خبر تھی اس میں سے بھی ملینز آف پاؤنڈز جو تھے وہ لنڈن واپس گئے. تو ایک شور مچ گیا. اب 1 اپریل تک یہ جو انویسٹیگیشن ہے سارا چیمپئن جس کو کر رہی ہیں وہ یہ انویسٹیگیشن کر کے بتائیں گی کہ جو امداد ہم پاکستان کو دے رہے ہیں کیا اس سے وہ مقاصد پورے ہو رہے ہیں, اور کیا اس کا جو ڈیلیوری سسٹم ہے چاہے وہ گورنمنٹ کے ذریعے جا رہا ہے یا NGOز کے ذریعے جا رہا ہے, کیا وہ مناسب ہے, کیا وہ اپروپریٹ ہے, اور کیا اس امداد میں امبیزلمنٹ ہوتی ہے, بے ایمانی ہوتی ہے, بے ایمانی ہوئی ہے. تو اگر یہ چیزیں ثابت ہو گئیں تو شریف خاندان کے ساتھ تو جو ہوگا وہ تو بعد کی بات ہے, لیکن پاکستان کو جو یہ امداد آ رہی تھی یہ امداد رک جائے گی. برطانیہ اگر وہ پیسہ ضائع ہو رہا ہے, خرچ نہیں ہو رہا, تو پھر وہ یہ پیسے پاکستان کو نہیں دے گا. اب یہ وہ ساری صورتحال ہے جو پاکستان کے لوگوں کو جس کا سامنا ہے, اور اس کا کوئی حل ہمیں نظر نہیں آتا کہ یہ کیا حل ہے. بہرحال لیٹ سی کہ یہ رپورٹ کیا آتی ہے اور اس کے بعد کیا فیصلہ ہوتا ہے. ایک تو یہ خبر آپ کے ساتھ کرنی تھی. دوسرا ایک میں اور آپ کو خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. آج جو یہ خبر آئی ہے اس سے آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ جو بڑے ممالک ہیں, جو سپر پاور ہے, جو امریکہ ہے, برطانیہ ہے, جیسے یورپ کے ممالک ہیں, اسرائیل ہے, یہ اپنے مفادات کے لیے نہ کسی باؤنڈری کا, کسی کی سرحد کا احساس کرتے ہیں, نہ ہی کسی ملک کی سوورینٹی کا احساس کرتے ہیں. اب یہ جو خبر آئی ہے, پہلے میں آپ کو خبر دے دیتا ہوں کہ جو محسن فخری زادہ جو ایران کے ٹاپ سائنٹسٹ تھے جن کو تہران میں قتل کیا گیا تھا, 1 ٹن وزنی گن اس کے لیے استعمال کی گئی,
اور 8 مہینے لگے اس گن کے مختلف حصے سمگل کیے گئے ایران، اور پھر ان کو جوڑ کے وہاں پہ گن بنائی گئی، اور پھر اس کو ریموٹ سے کنٹرول کیا گیا، اور وہ 14 گولیاں جو تھیں وہ انتہائی پریسیجن کے ساتھ، یعنی وہ ریموٹ کنٹرول تھی وہ گن، اور اس سے محسن فخری زادہ جو فادر آف ان کے جو نیوکلیئر پروگرام ہے اس کو سمجھے جاتے تھے، ان کو مارا گیا، اور پھر اس میں وہ ایک نسان پک اپ جو ٹرک ہے اس کے اوپر رکھا گیا تھا، اور اس کے اندر بم لگائے گئے تھے۔ وہ جس طرح سے اسیسینیشن ہوئی محسن فخری زادہ کی، تو وہ بم پھٹا اور اس نے وہ ساری گن اور وہ سارا نسان پک اپ جو تھا اس کو ڈسٹرائے کر دیا تاکہ ایویڈنس کوئی نہ آئے۔ اور 20 لوگوں کی ایک ٹیم تھی جس میں جو موساد ہے اسرائیل کی تنظیم اس کے لوگ تھے، اور کچھ ایران کے لوگ بھی اس میں شامل تھے، بلکہ جو ایرانین فوج ہے اس کا ایک جنرل بھی اس میں شامل تھا۔ وہ کہتے ہیں نا اس گھر کو آگ لگی گھر کے چراغ سے، اور جب تک اندر کا کوئی ساتھی نہ ہو تو کچھ نہیں ہوتا۔ اب یہ ساری انفارمیشن اسرائیل کا ایک یعنی یہودی ایک پبلیکیشن ہے جوش کرونیکل، اس نے یہ ساری پبلیکیشن چھاپی ہے، اس میں یہ پوری انہوں نے کوٹ کر کے دی ہے۔ پہلی دفعہ یہ انفارمیشن سامنے آئی ہے، اور پھر وہ جو ٹیم تھی وہ اپنا قتل کر کے پورا ایران سے واپس چلی گئی۔ لیکن اس میں انہوں نے ایک چیز لکھی ہے، اس میں ایک چیز لکھی ہے جی کہ امریکہ کو اس کا پتہ نہیں تھا۔ اب یہ کیوں لکھی گئی ہے یہ چیز، اور یہ سٹوری اب کیوں آئی ہے، میں آپ کو اس کا ایک ممکنہ آسپیکٹ بتا دیتا ہوں۔ کیونکہ اب ٹرمپ چلے گئے ہیں، اور جو بائیڈن جو ہے امریکی انتظامیہ جو ہے وہ امریکہ کا امیج بہتر بنانے کی کوشش کر رہی ہے، اور اس میں جو پرانی باتیں ہیں اس میں یہ کہنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جیسے اب یہ جو واقعہ تھا ممکن ہی نہیں ہے کہ یہ امریکہ کی مدد کے بغیر، ان کی انٹیلیجنس کے بغیر، ان کے سیٹلائٹس کے بغیر اتنی زیادہ انفارمیشن اسرائیل کے پاس آ سکے۔ لیکن اسرائیلی پبلیکیشن دیکھیں میڈیا کس طرح ان کے نیشنل انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرتا ہے، کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جی امریکہ اس میں ملوث نہیں تھا تاکہ امریکہ کا امیج بہتر ہو، اور ایران کے حوالے سے جو وہ ایک نیوکلیئر ڈیل کرنے کی دوبارہ کوشش کر رہے ہیں امریکنز، اس میں ان کو مدد مل سکے۔ تو میڈیا کا رول، یہ میں نے ایک آپ کو خبر بتائی ہے کہ کوئی بڑی طاقت جو ہے وہ کسی کی ٹیریٹری کا کوئی لحاظ نہیں کرتے، اس کو بریک کرتے ہیں، اور اقوام متحدہ خاموش ہے، سب ممالک خاموش ہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اور دوسرا وہ میڈیا کو کس طرح استعمال کرتے ہیں اپنے نیشنل انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے۔ آپ خود ہمارے میڈیا کا کمپیریزن کریں، ہماری سچویشن کا کمپیریزن کریں، یہی میرا مقصد تھا ساری بات کرنے کا، اور میں یہ آپ پہ چھوڑتا ہوں کہ آپ اس کو کس طرح جج کرتے ہیں۔ اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی۔ اللہ نگہبان۔